إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ساری تعریفیں، بزرگی و بڑائی صرف اور صرف اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً خاتم النبیین جناب مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ ابن عبدالمطلب پر صلوات اللہ وسلام علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین۔ رمضان مبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ اس مبارک موقع پر میں آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو مال و دولت دی ہے، وہ مال و دولت کا حقیقی مالک نہیں ہے۔ حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے، جو رزق دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے آپ کو عارضی طور پر دنیا میں اس مال کا مالک بنایا ہے۔ حقیقی معنوں میں آپ اپنے مال کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کیسے؟ جیسی آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے، آپ کے مال کا مالک آپ کے وارثین ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں رہتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں گے تو جو مال آپ کا بچا ہے اس کے مالک آپ نہیں ہوتے ہیں۔ جو مال آپ کا ادھار ہے مائنس میں، اس کے مالک آپ رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی لوگ آپ سے مطالبہ کریں گے کہ فلاں شخص میرا اتنا غمن کر کے قبر میں جا کے بیٹھ گیا ہے، ایسے ہی کہیں گے۔ آپ کے بیٹوں کو تانا دیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ تم مقروض ہو، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہارا فلاں رشتہ دار جو بیچارہ قبر میں سو گیا ہے، مر گیا ہے، اسے دفن کر دیا گیا ہے، اسے مقروض بتایا جائے گا۔ تو یقینی معنوں میں اگر غور کریں تو دنیا میں جو مال و دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، ہم اس کے حقیقی مالک نہیں ہیں، بس ٹیمپریری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے قبضے میں رکھ دیا ہے۔ ہم اس پر جو ہے اس وقت تک اختیارات رکھتے ہیں، اس وقت تک اسے خرچ کر سکتے ہیں جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں، یا اس دنیا میں ہم حقیقی شعور والے ہیں۔ کیونکہ جب انسان کا شعور ختم ہو جاتا ہے، سینس اس کا ختم ہو جاتا ہے، میڈنس کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، اور اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ اس کے گھر والے اس کو تصرف کرنے سے روک دیتے ہیں۔ بس اوقات بڑھاپے کی عمر میں ہی بچے اس کی دولت پر قبضہ کر لیتے ہیں، اسے اولڈ ایج ہوم میں ڈالاتے ہیں،
پراپرٹی پر قبضہ کر لیتے ہیں، ماں باپ کو خرچ کرنے سے روکتے ہیں کہ سٹیا گیا ہے، پیسہ ایسے ہی اڑا رہا ہے۔ تو ان ساری چیزوں پر اگر غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے، آپ اس کے چند منٹ کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے مالک ہیں۔ حقیقی مالک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے جب یہ تصور ہمارا پیدا ہوگا کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسی کے راہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ اب خرچ کرنے کے مختلف ذرائع، مختلف طریقے، مختلف اصطلاحات قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، جس میں سے سب سے پہلی اصطلاح جو پائی جاتی ہے وہ زکوٰۃ، جو ایک ٹرم ہے زکوٰۃ، جو ہر مسلمان صاحب نصاب پر فرض ہے، فرض ہے۔ اور یہ معمولی حکم نہیں ہے، بلکہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ 5 بنیادی ارکان، جس میں سے 2 رکن بار بار ساتھ میں آتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 مقامات سے زیادہ، 80 مقامات سے زیادہ مقامات پر اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ قرار دیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ دیکھا جائے گا تو بہت سارے لوگ نماز کے معاملے میں ماشاءاللہ نماز تو ادا کرتے ہیں، لیکن جہاں مال کے خرچ کرنے کا موقع آتا ہے وہاں پر بخالت سے کام لیتے ہیں، مختلف ایکسیپشن، مختلف ایکسکیوز، عذر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ زکوٰۃ کے راستے سے کسی انداز سے چور دروازے سے بھاگ لیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ اختیار کرتے ہیں تو اسی کو نفاق کہا جاتا ہے۔ نفاق، انفاق اور نفاق دونوں میں آپ کو سننے میں جو ہے ردم لگے گا، ایک ہی طرح لگے گا، چونکہ جو اللہ کے راستے میں انفاق کرتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا ہے، اور جو انفاق نہیں کرتا ہے وہ منافق ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پر کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اسلام کے 4 ارکان میں سے ایک رکن کا وہ سرے سے منکر ہے۔ انکار کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ بخالت کی وجہ سے، ایکسکیوزز کی وجہ سے، ہیلے حوالے کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو وہ مسلم تو باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا سرے سے انکار کر دے اور کہے کہ اسلام کا ظالمانہ جو ہے رکن ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبائل مرتد ہو گئے تھے، اور کچھ قبائل والوں نے یہ کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں گے لیکن اسلامی گورنمنٹ کو نہیں دیں گے، اسلامی حکومت کو نہیں دیں گے، اپنے مقامی طور پر جمع کریں گے، بانٹ دیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ دیں گے۔ مختلف قسم کے جو ہے ارتداد کی شکلیں آ گئی تھی۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، میں ان سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرتے ہیں، ڈفرینس کرتے ہیں، ان دونوں کا حکم سیم ہے، اس کی تفریق نہیں کی جائے گی۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس سے جنگ کی جائے گی یہاں تک کہ وہ زکوٰۃ دینے لگے۔ تو زکوٰۃ یہ ہر صاحب نصاب پر، اور ایک جو ہے نصاب ہے سونا 85 گرام، 7.5 تولہ جو پرانے زمانے میں کہا جاتا ہے، اسے اگر آپ آج کے گرام میں دیکھیں گے تو 85 گرام، اور بعض جو تولہ ہوتے ہیں اس کے حساب سے 92 گرام ہوتے ہیں۔ اور چاندی 595 گرام اگر کسی کے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے، یا اس کے مماثل سونے کے جیسے، سونے کے برابر آپ کے پاس کیش ہے، انویسٹمنٹ ہے، ایف ڈی ہے۔ ایف ڈی اگرچہ کہ ناجائز ہے، لیکن اگر ایف ڈی آپ نے بنا لی، لوگ بنا لیتے ہیں بزنس کے لیے، فلاں کے لیے، انشورنس کرتے ہیں، میڈی کلیم کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اگرچہ کہ حرام ہیں لیکن آپ کے پاس سیونگ میں اسے مانا جائے گا اور اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ آپ یہ کہیں کہ میں نے حرام میں خرچ کر دیا، حرام میں ڈال دیا تو زکوٰۃ بھی نہیں نکالوں گا، ڈبل حرام ہو جائے گا۔ تو 2.5 آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کے احکامات، تفصیلی احکامات کے لیے آپ کو کورس کرنا پڑے گا، ورکشاپ کرنا پڑے گا، 1-2 گھنٹے کا آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ موٹی موٹی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس
85 گرام سونا یا اس کے جیسا کیش ہو، یا اس کے پاس 45 گرام سونا ہے اور اتنا کیش ہے جو 85 گرام سونے کے برابر، جو آج کل تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب ہوتا ہے اگر ہے اس کے پاس، تو دونوں کو مرج کرنے کے بعد جو ہے چونکہ سونا اور کیش دونوں جو ہے سونے کے مماثل ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ ہے زکوٰۃ کی اصطلاح۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بعد کے ادوار میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، فقہی اصطلاحات آئی، تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے زکوٰۃ اور صدقے میں تفریق کے لیے زکوٰۃ کو فرض صدقے کے لیے خاص کر دیا گیا ہے، فرض صدقہ، اور صدقہ جو عمومی ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ یہ اصطلاحات جو بنائی گئی آپ کو سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ زکوٰۃ کے لیے استعمال کیا ہے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال سے زکوٰۃ لو، صدقہ لو، جو ان کے مال کو پاک کرے گا اور خود ان کے نفس کو بھی پاک کرے گا، ان کے نفس کا تزکیہ کرے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مصارف جہاں بیان کیے گئے وہاں پر بھی صدقے کا لفظ استعمال کیا، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یقیناً زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے، ان کے جو مصارف 8 مصارف کے لیے ہیں۔ تو یہ بعد کے ادوار میں فقہی اصطلاح میں زکوٰۃ اور صدقے میں تفریق کی گئی تاکہ عوام الناس کو اس میں کوئی گڑبڑی محسوس نہ ہو، کوئی پریشانی محسوس نہ ہو، سمجھ جائیں کلیئر۔ تو زکوٰۃ فرض صدقہ، صدقہ جو نفلی صدقہ ہے۔ اس میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ نفل جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ہر چیز میں۔ نماز میں دیکھیے فرض نمازوں کی جو رکعات ہے وہ کم ہے، سنت نفل بھی جو ہے فرض سے زائد کو نفل کہا جاتا ہے، جس میں کچھ سنت ہے وہ ایسی نوافل جسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ یہ اصطلاحات ہے۔ تو صدقہ جو ہے غیر واجب زکوٰۃ کو صدقہ کہتے ہیں، اور یہ بات میں نے ذکر کی کہ غیر واجب چیزیں جو ہے زیادہ ہوتی ہیں اور یہ سب پر اپلائی کرتی ہیں۔ جیسے فرض نماز ہے، فرض نماز سے پہلے سنتیں زیادہ ہیں، بعد کی سنتیں ہیں۔ آپ غور کریں گے فجر میں 2 رکعت سنت ہے، 2 فرض ہے، ظہر میں 6 سنت ہے، 4 فرض ہے، عصر میں 4 سنتیں ہیں غیر مؤکدہ اور 4 فرض ہے، مغرب میں 3 فرض ہے اور 5 سنتیں ہیں۔ تو سنتوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اسی طرح یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی دینا ہے، ضروری ہے۔ اور یہ صدقہ ہر مسلمان جو دے سکتا ہے، جتنا دے سکتا ہے، اپنی نیت، اپنی حیثیت اور اپنی کیفیت اور اپنے ضرورت کے مطابق دے گا۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ صاحب نصاب ہو تو وہ صدقہ دے گا، غیر صاحب نصاب بھی صدقہ دے سکتا ہے اور دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بڑی تعریف کی اور اس کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں کمثل حبۃ، ایک دانے کے جیسا ہے، انبتت 7 سنابل، ایک دانہ جب کسان زمین میں ڈالتا ہے تو جب پلانٹ ہوتا ہے، وہ دانہ جب اگتا ہے تو اس میں کئی بالیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 کی مثال دی۔ عرب میں 7 اور 70 یہ مثال کثرت کے لیے دی جاتی ہے، 7 70 70 یہ کثرت کے لیے دی جاتی ہے۔ اب انبتت 7 سنابل، اس میں 7 بالیاں، 7 سے زائد اور کم بھی ہو سکتی ہیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر بالے میں مثال کے طور پر 100 جو ہے دانے ہیں۔ تو ایک دانہ آپ نے زمین میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے 100 دانوں میں بدل دیا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال بھی ایسی ہے۔ آپ بتائیے دنیا کا کوئی بھی بزنس، دنیا کا کوئی بھی انویسٹمنٹ، دنیا کی کوئی بھی سرمایہ کاری میں کیا 100% فائدہ ہوتا ہے؟ 1 روپیہ خرچ کرے آپ کو 100 روپیہ فائدہ ملے، اور
واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا اور بڑھاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے جن کی نیتیں خالص ہوتی ہیں، ان کے صدقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور بڑھاتا ہے۔ ایک کروڑ پتی اگر 1,00,000 روپے دیتا ہے اور ایک انسان جس کی ماہانہ سیلری 10,000 روپے ہے وہ 1,000 دیتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے اگر دیکھا جائے تو جس نے 1,00,000 دیا اسے زیادہ ثواب ملنا چاہیے، جس نے 1,000 دیا اسے کم ملنا چاہیے۔ اگر دیکھا جائے تو ایسے ہی ہے، ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے اسے زیادہ دیا، اسے کم دیا، اس لیے خرچ کر رہا ہے، تو انصاف کہاں ہوا؟ اس لیے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص نیت کی شرط لگائی کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کروڑ پتی کا اگر 1,00,000 اوریج دیکھیں گے اور ایک 10,000 والے کا اوریج دیکھیں گے، نسبت دیکھیں گے تو اس کی زیادہ ہوگی۔ تو اس کی نیت اگر خالص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لکھپتی کروڑ پتی سے بھی زیادہ اسے ثواب دے گا۔ اسی کا جو ہے ذکر واللہ یضاعف لمن یشاء کہا گیا ہے۔ منیمم کوالیفیکیشن تو آپ کی یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو 100 تو آپ کو ملنا ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس کی نیت، اس کے اخلاص، اور وہ مجبور ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، ریاکاری نہیں ہے، کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اللہ یضاعف لمن یشاء، جسے اللہ چاہے گا اور مزید دے گا۔ اب اس آیت کی روشنی میں ہم غور کریں تو ہم اپنی آمدنی کا، اپنی پراپرٹی کا، اپنی سیونگ کا کتنا % اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ انویسٹ تو کریں گے جس میں 5%، 10% فائدہ ہے، اور کبھی فائدہ بھی نہیں، نقصان بھی ہوتا ہے۔ دنیا حاصل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، کوشش کرتے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا حاصل کرنے والوں کے بارے میں فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، اگر بنو آدم کے پاس سونے کے 2 ویلی ہوں تو اسے تیسرے کی خواہش ہوگی۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت ہر چیز میں اپنا بینک بیلنس بڑھانا ہے، اپنی پراپرٹی بڑھانا ہے، اپنی جائیداد بڑھانا ہے، فلاں میں انویسٹ کرنا ہے، فلاں جگہ پیسہ خرچ کرنا ہے تاکہ مال بڑھتا رہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لو، تمہاری موت ہو جائے۔ یہ حالت ہے انسانوں کی، یہ حالت ہے مسلمانوں کی۔ آپ دیکھیں گے، اگر غور کریں گے، آپ جائزہ لیں گے تو مسلمانوں کی جو حالت ہے خرچ کرنے کے تعلق سے، سروے کریں گے، جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ اگر مسلمان اللہ کے راستے میں دینا شروع کر دے تو کوئی بھکاری جو ہے دنیا میں نظر نہیں آئے گا، لیکن آپ سروے کیجئے کہ زیادہ تر بھکاری مسلمان ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، اور جو غیر مسلم بھکاری ہوتے ہیں وہ بھی مسلمانوں کا لبادہ پہن لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اگر ہم اپنی کمیونٹی کہ فرد کی حیثیت سے، انڈیویجول کی حیثیت سے اگر ہماری آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی تو کوئی نہیں دے گا، کیونکہ اسے مانگنے والے کم ہیں۔ تو غیر مسلم مانگنے والے بھی مسلمانوں کا حلیہ اور ان کی شکل و صورت استعمال کر لیتے ہیں، برقع پہن لیتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، ہرا صافہ باندھ لیتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں، مسواک منہ میں لے کر چلتے ہیں، نام بھی یہاں تک کہ اپنا مسلمان بتانے لگتے ہیں۔ آپ کو بہت سارے سوشل میڈیا پر، اور آپ کو اگر یہاں پر جائزہ لیں گے، اسی ہمارے شہر حیدرآباد میں تو ایسے واقعات ہوئے جو پکڑے گئے ہیں غیر مسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کمیونٹی میں زیادہ مانگنے والے ہیں اور جو ہے ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ قوم دینے والی ہے، یہ قوم خرچ کرنے والی ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کے تعلق سے بتایا، فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی بھلائی، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ کے پاس اسے پاؤ گے۔ وخیرا واعظم اجرا، وہ بڑا ہے اور بہت زیادہ اجر دینے والا ہے۔ اسی طرح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کا مزہ اس وقت نہیں پا سکتے ہو جب تک تم اپنے مال کا بہترین حصہ خرچ نہ کرو۔
بڑی پیاری بڑی اچھی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ حقیقی معنوں میں اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور خرچ کا مزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لطف حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو خرچ کرنے کا مزہ محسوس ہو، تو کیا خرچ کرنا ہے؟ حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جو مال آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ہوتا یہ ہے، صفا بیت المال کی گاڑی آتی ہے، میسکو کی گاڑی آتی ہے، اس میں ہم اپنے بچوں کی پرانی نوٹ بکس پرانی بکس دے دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں غریب بچوں کی ہم نے کفالت کر لی، اگلے سال وہ پڑھ لیں گے۔ ہر سال رمضان کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے یا رمضان کے مہینے میں ہماری خواتین وارڈروب کا جائزہ لیتی ہیں، جو فیشن ختم ہو چکا ہے یا جو کپڑے کہیں سے پھٹ گئے ہیں یا پریس کرنے کی وجہ سے کہیں داغ لگ گیا ہے یا کہیں کٹ گیا ہے یا کہیں پر کچھ نشان لگ گیا ہے، وہ کپڑے جمع کرتے ہیں اور دے دیتے ہیں۔ یہ بھی ثواب کا کام ہے، دینا چاہیے، لیکن حقیقی معنوں میں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ایسا مال جب آپ خرچ کرتے ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن وہی اگر آپ کسی غریب آپ کے جو پڑوس میں ہیں، کوئی یتیم جو آپ کے پڑوس میں ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار جو غریب ہے، اس کے گھر جائیے، اس کے بچے کو مال میں لے جائیے اور بچے سے کہیے تمہیں جو پسند ہے بیٹا خرید لو، پھر دیکھیے کہ آپ کے دل کو جو اطمینان، جو سکون محسوس ہوگا، جو مزہ آئے گا، جو لطف آئے گا، وہ لطف اس وارڈروب کے پرانے کپڑے خرچ دینے پر نہیں آئے گا۔ اور اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ کیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ حقیقی معنوں میں آپ جائزہ لے کر دیکھیے، ایک بار جائزہ لے لیجئے، اپنی زندگی میں ایکسپیریمنٹ بہت کرتے ہیں، آپ بہت ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ یہ بھی کر کے دیکھیے، ایک تجربہ کر کے دیکھیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب آیت نازل ہوئی تو ان کے پاس ایک پراپرٹی تھی، ایک جائیداد تھی، ایک فارم ہاؤس تھا، فارم ہاؤس باغ تھا جس کا نام بیروہا تھا، بڑا باغ تھا، ٹھنڈا پانی، کنواں میں ٹھنڈا پانی ملتا تھا، کھجور تھے، سایہ، عربوں میں چونکہ دھوپ بہت ہوتی تو سایہ تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے تھے۔ وہی ایک پراپرٹی ان کی تھی اور بڑی قیمتی پراپرٹی تھی۔ یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دوڑتے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میرا سب سے محبوب مال بیروہا ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ اسی لیے آج ہم کہتے ہیں صحابہ جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ اس لیے ہمیں غصہ آتا ہے، ہمارا بی پی بڑھتا ہے جب کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ یہی مثالیں ہیں، ایسی ہزاروں مثالیں سیرت صحابہ میں ملیں گے، ہزاروں مثالیں۔ کیا آج جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں 53 عمر میری ہو چکی ہے، ایک بھی واقعہ مجھے ایسا نہیں ملا، میں بھی خود اس میں ملوث ہوں، میں اپنے آپ کو اس سے حصہ نہیں کرتا ہوں۔ ہمارا ایمان وہ صحابہ کا ایمان ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ذالک مال راب بخن بخن، بہت خوب، بہت اچھا، ویل ڈن، شاباش، واو، ذالک مال راب، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، ذالک مال راب۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے رشتہ داروں اور چچیرے بھائیوں میں بانٹ دیا۔ دیکھیے اسلام کو سمجھیے کہ کس طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس پراپرٹی کو ان کے رشتہ داروں میں بٹوا دیا۔ صدقہ بھی ہو گیا اور رشتہ داروں کے ساتھ اسے سلوک کا ثواب بھی مل گیا۔ یہ تصور ہم خرچ کرنے کا اللہ کے راستے میں پیدا کریں۔ آج ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر بیت المال میں بار بار جو لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لوگوں کو تنبیہ کی جاتی ہے، لوگوں کو ابھارا جاتا ہے، لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تو ایسا ہوگا۔ پھر بھی سال کے آخر میں رمضان سے 2-3 مہینہ پہلے ہی مدارس کے بجٹ ڈگمگا جاتے ہیں اور مساجد کے متولی ہر مہینے کے 20-25 تاریخ کو پریشان ہوتے ہیں کہ مسجد کے لائٹ کا بل کہاں سے دیں گے، مسجد میں جو مکتب چل رہا ہے اس کے معلمین کی تنخواہ جو کہ بڑی معمولی تنخواہ ہوتی ہے، بڑی معمولی تنخواہیں ہوتی ہے، مکتب جو مسجد میں چلتا ہے
میں نے سروے کیا 15,000 سے زیادہ کسی مکتب کے معلم کی تنخواہ نہیں. 15 میں نے اپر لمٹ اس لیے بولا تاکہ لوگ سوچیں کہ 15 بھی ہونا چاہیے. 15 بھی میں نے نہیں دیکھا, 10-12 کے اوپر نہیں دیکھا ہے. ہو سکتا ہے اس سال جو ہے انکریمنٹ ہو کر 15 ہو جائے, لیکن 15 سے اوپر نہیں دیکھا ہے. 2-3 مدرسین رہتے ہیں, متولین پریشان رہتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کہاں سے ادا کی جائے, سیٹوں کے پاس جاتے ہیں. میں بزنس میں بڑی پریشانی ہے, بہت پریشان حال ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ تھا اس مہینے میں 10 لاکھ کمانے کا, 8 لاکھ ہی کمایا ہے, تو نقصان میں, اپنے آپ کو نقصان میں سمجھ رہا ہے. حالانکہ 8 لاکھ جو فائدہ ہوا ہے اسے نہیں سوچتا ہے میرا ٹارگٹ تھا اس مہینہ اتنا کمانے کا, لیکن ٹارگٹ جو ہے اچیو نہیں کیا, ٹارگٹ میرا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, اس لیے 1000 دینا ہے تو 500 دیتا ہے. ساری مساجد کا یہی حال ہے, ساری مساجد کا. آپ نماز کے بعد مسجد کے جو غلظات ہوتے ہیں اس پر ذرا غور کیجئے, شرم آتی ہے گنتے ہوئے بھی. 10 روپیہ, 20 روپیہ, 50 روپیہ جو آپ اپنے بچوں کے منہ پر ماریں گے تو بچہ آپ کے منہ پہ مار دے گا. بڑی کڑوی بات ہے, بڑی افسوس کی بات ہے. مساجد میں جاتا ہوں تو ان کے جمعہ کے چندے کا اعلان دیکھتا ہوں تو 5,000 روپیہ جو ہے ایک ہفتے میں پوری مساجد کے جو ہے مصلیان کی طرف سے ایک ہفتے کا چندہ ہوتا ہے, ایک ہفتے کا. کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائی بزرگ. یہی وجہ ہے, ہر ایک کہتا ہے ائمہ اور مؤذنین کی تنخواہیں کم, لیکن متولیان دے تو کہاں سے دیں؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. یہ حال مدارس کا بھی ہے, مدارس کے ذمہ داران بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے ایک مسافر جو اسی دبیر پورہ اسٹیشن پر گر کر جو اس کی وفات ہو چکی ہے. ہاں آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ مدارس کالے دھندا کرتے ہیں, ہر چیز, ہر اس میں کالی بھیڑی ہوتی ہے. غلط جو ہے چندہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ 10-20% ہوگا. کیوں ان لوگوں کو در بدر جو ٹھوکر کھانی پڑتی ہے؟ کیوں ہمارے قوم کے لوگ ان مدارس کی کفالت نہیں کرتے ہیں؟ مساجد کی تعمیر کے لیے, مساجد میں جو ہے مینٹیننس کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صبح 2 فرشتے بھیجتا ہے. 2 فرشتے. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا, اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اسے اس کا بہترین بدلہ دے. اللہم آتنی منفقا ممسکا تلفا, اے اللہ جو مال کو بٹور رہا ہے, جمع کر رہا ہے, اسے نقصان میں ڈال دے. فرشتہ دعا کرتا ہے اور ہم اس کی دعا کے مستحق نہیں ہو رہے ہیں. کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے میرے بھائی اور بزرگوں. وما انفقتم من خیر فهو يخلفه, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اللہ اس کا بدلہ دے گا. وہ خیر الرازقین, اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. ایک مثال میں دے کر اپنی بات ختم کروں گا, وقت ہو چکا ہے. البیک وہ آپ نے سنا ہوگا. البیک جو ایک بڑی جو ہے فوڈ کمپنی ہے, ہر آرڈر پر وہ 1 ریال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, ہر آرڈر پر. اور آپ دیکھیے اس کے یہاں اگر آپ مغرب میں ٹوکن لیتے ہیں تو آپ کو عشاء کے بعد آپ کا نمبر آتا ہے. سعودی عرب کے ہر ملازمین میں جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں سے کچھ % جو ہے بر کے نام پر وضع کر لیا جاتا ہے. ہر اس میں جو جامعہ اسلامی مدینہ منورہ میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان کی جو ہے مکافہ جو کہا جاتا ہے 520 ریال مکافہ تھا ہمارا, 525, تو 5 ریال ہر جو ہے طالب علم سے وضع کر لی جاتی تھی, بر کے نام پہ جو جمع کی جاتے تھے. اس لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا ہے, خوشحال ہے. آپ بھی یہ سسٹم اپنائیے, آپ بھی اللہ کے راستے میں ہر مہینہ متعین کر لیجئے کہ مجھے مسجد میں اتنا دینا ہے, زیادہ ضرورت نہیں, آپ 500 متعین کر لیجئے, 200, 100, مدرسے میں اتنا دینا ہے, فلاں جگہ اتنا دینا ہے. اپنی آمدنی کا کچھ فیصد متعین کر لیجئے کہ مجھے اللہ کے راستے میں دینا ہے. پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس انداز سے رزق دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.